ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم نے کوئی خوف ہے نہ غم ہے، تو یہ بات وہ ان سے کریں گے۔ اچھا، اب تیسرا منظر، یہ دو منظر ہو گئے، ایک تو جنتیوں کا مکالمہ جہنم والوں سے، دوسرا اعراف والوں کا مکالمہ جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی۔ ایک تیسرا منظر قرآن پیش کر رہا ہے، یہ جہنمی رابطہ کریں گے جنت والوں سے، آن لائن رابطہ، سپر کمپیوٹر، سپر نیٹ کے ذریعے، وہاں کے ٹیکنالوجی کے ذریعے رابطہ ہوگا جنت والوں سے، امداد مانگنے کے لیے، فریاد کرنے کے لیے اب جنت والوں سے رابطہ کریں گے، لیکن وہاں سے مایوسی ہوگی ان کو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور جہنمی پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ ہم پر کچھ انڈیل دو، کچھ بھیج دو ہمارے پاس پانی، ہم پیاس سے دلک رہے ہیں، عرصے سے ہم پیاسے ہیں، زبانیں ہماری سوکھ کے کانٹا ہو گئی، حلق ہمارے خشک ہو گئے ہیں، کچھ پانی بھیجو، آپ کے پاس پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی، دودھ کی اور پانی کی، تو یہ پانی ہمیں ذرا دے دو، ہمارے پاس بھیج دو، سپلائی کر دو۔ او مما رزقکم اللہ، یہ جو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، جو میوے ہیں، ان میں سے کچھ ہمیں بھیج دو، ہم تو بھوک سے مر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جہنم میں بھوک پیاس میں بلبلا رہے ہوں گے، اور جہنم کے نگران فرشتوں سے، یہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی یہ مناظر بڑی تفصیل سے بیان ہوئے، عرصے تک، سالوں تک وہ مانگیں گے پیاس میں پانی اور بھوک کے لیے کھانا۔ اللہ اکبر، سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ ان کو کانٹے دار غذا، جاڑیاں کھلائی جائیں گی، کانٹے دار جاڑیاں بھوک میں، جس سے بھوک ختم نہیں ہوگی اور جسم کی نشو و نما بھی نہیں ہوگی، اور کھول تک وہ پانی پلایا جائے گا، وہ بھی بہت عرصہ فریاد کرنے کے بعد ملے گا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہاں دیکھیں، یہ ہر طرف گڑ گڑا رہے ہوں گے، بھوک اور پیاس میں پانی اور کھانا مانگ رہے ہوں گے، اب جنتیوں سے رابطہ کر کے ان سے امید باندھیں گے کہ یہ ہمیں کچھ بھیج دیں، تو ان سے اپیل کریں گے کہ نفیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بھیج دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر بھیجی ہیں وہ عطا کرو۔ قالوا، تو جنتی جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا دونوں طرح کی چیزیں کافروں پہ حرام کر رکھی ہیں، کیونکہ جنتیوں کو وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی جہنمیوں کی کوئی امداد کرنے کی یا ان کو کوئی چیز بھیجنے کی، ان کو یہ اختیار بھی نہیں ہوگا، اور خود فرشتوں سے جب وہ یہ اپیل کریں گے جہنمی اور بار بار مانگیں گے تب بھی ان کو نہیں ملے گا، اور جب ملے گا تو وہ چیزیں ملیں گی، کھولتا ہوا پانی اور زقوم اور کانٹے دار جاڑیاں، ایسی غذائیں جو ان کی آنتوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیں گی، جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ عبرتناک مناظر وہاں کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اس برے انجام سے یہ کفار نافرمان کیوں دو چار ہوئے، وجہ ہی بتا رہے کہ ان پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں، دنیا میں انہوں نے ایسے کام کیے، دنیا میں انہوں نے ایک مذاق بنا لیا تھا، آگے ان کے وہ جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشے کی چیز بنا لیا تھا، دین کے معاملے میں سنجیدہ اور سیریس ہی نہیں تھے، کوئی ذمہ داری اپنی ادا ہی نہیں کرتے تھے، اللہ رسول کے احکام کو گپ سمجھتے تھے، گپ، اور ویسے ہی شغل میلے کی باتیں سمجھتے تھے، اپنی زندگیوں کے جن نظاموں میں لگے ہوئے تھے، دنیا داری کے جن دندوں میں، دنیا کے جن چیزوں میں جو چیزیں ان کو حاصل تھیں انہی میں مست اور مگن تھے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال لیا تھا، دنیا کی راحت، آسانی، عیش و عشرت، اطمینان، دنیا کا سکھ چین جو کچھ ان کو حاصل تھا، کہ مال دولت تھا، رہنے سہنے کے لیے عمدہ مکان تھے، کمائی کے عمدہ ذریعے تھے، ملازمتیں یا تجارتیں یا عہدہ منصب یا جاگیریں یا جائیدادیں، یہ ساری چیزیں تھیں، تو یہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا کے سمجھتے تھے اب ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ تو ظاہر ہے دنیا میں تو کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی بہت بڑا قارون ہو، فرعون ہو، 60 70 80 100 سال کا عرصہ ہی ہوتا ہے، پھر اس نے قبر میں جانا ہوتا ہے، تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آج دنیا میں ہم کتنے آسائش میں، آرام میں، اطمینان میں ہوں،
اللہ کی نعمتوں کی کتنی بھی فراوانی ہو تو اس پہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ شکر کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے. لیکن جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ انہیں نعمتوں سے دھوکے میں آ جاتا ہے، زمین میں تکبر کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس کی یہ سزا بتائی ہوئی ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی کی عیش اور مزیداری نے ان کو غفلت میں ڈال دیا تھا، دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج قیامت کے دن ہم ان کافروں کو بھی بھول جائیں گے. ہم نے بلا دیا ہے ان کو، ہر طرح کی راحت آسانی اور نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، پانی سے، خوراک سے، ہر چیز سے. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ دنیا میں انہوں نے ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا. قبر کو، آخرت کے حساب کتاب، حشر نشر کو انہوں نے دنیا میں بالکل بلائے رکھا. کبھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، ان کو خیال نہیں آیا، انہوں نے پرواہ نہیں کی. تو آخرت تو مکافات عمل کی جگہ ہے نا، جو بیجو گے وہ کاٹو گے. تو دنیا میں آخرت کو بلائے رکھا تو آخرت میں ان کو بلا دیا جائے گا. وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور جو ہماری آیتوں کا، احکام کا، توحید، رسالت، قیامت کا، نبوتوں، شریعتوں کا، حرام حلال کا، فرض واجب احکام کا جو یہ انکار کرتے تھے، اس کی یہ سزا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور البتہ دنیا میں ہم ان کے پاس اپنے احکام لے کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتابیں ان کے پاس بھیجی نبیوں کے ذریعے. فَصَّلْنَاهُ، ان کتابوں میں ہم نے تفصیل سے اچھا برا، نیکی بدی، کامیابی ناکامی، جزا سزا کی ساری باتیں واضح کر دی تھیں کہ آخرت کیسا عالم ہوگا، وہاں کن چیزوں کا حساب کتاب ہوگا، اور زندگی اللہ نے کس لیے دی ہے، اور قوموں سے اللہ کا کیا مطالبہ ہے، کیا احکام اللہ کے ہیں. دنیا کے لیے احکام اور آخرت کے نتائج یہ سارے ہم نے کتابوں میں بتا دیے تھے. اور وہ کتابیں ہم نے ان کے پاس بھیجی تھی علی علم، اور وہ کتابیں ویسے ہی کوئی ڈراوے کے لیے نہیں تھی کہ خیالی باتیں، وہ علم اور یقین کے ساتھ بھیجی تھی. ان میں ساری باتیں علم پر مبنی تھی، حقیقت میں مبنی تھی. آگے جو کچھ ہونا تھا اسی کا نقشہ تھا، لیکن یہ سمجھتے رہے کہ یہ کتابیں تو ویسے ہی ہے، بات یہ تو یہ انبیاء خود اپنی خیالی باتیں گڑھ لیتے ہیں. قرآن کہہ رہے نہیں، علی علم، وہ کتابیں ہم نے علم کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، وہ سب چیزیں حقائق کے واقعات کی خبر دیتی تھی، اس کے ساتھ ہم نے وہ کتابیں بھیجی تھی. ہدی و رحمتاً، اور ان کتابوں میں ہدایت تھی اور رحمت تھی. لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. تو ایمان والے تو اس سے ہدایت اور رحمت حاصل کر گئے اور آج جنتوں میں پہنچ گئے، اور یہ لوگ ان سے انحراف کر کے آج جہنم میں پہنچ گئے. یہ آخرت کا منظر بیان کرنے کے بعد اب دنیا کے طرف، ان کافروں کی طرف بات آ رہی ہے کہ اب یہ مراحل ان کو پیش آنے ہیں، اور ان کافروں کو دیکھیں کہ آج دنیا میں کس طرح ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں اور کس طرح حق کو ٹھکرا رہے ہیں. تو وہ منظر دیکھو قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا. اور آج دنیا میں ان کی سرکشی، ہٹ درمی اور ان کے گردن کے سریوں کو دیکھو کہ کیسی یہ اپنی باتوں کی ہٹ درمی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معجزات دکھا رہے ہیں، آیات اتار رہے ہیں، کیا کہ عبرت کی چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن مجال کیا کہ ٹس سے مس ہو. فرمایا هل ينظرون الا تاویلا، یہ کافر انتظار نہیں کر رہے مگر اس چیز کا انجام اور نتیجہ سامنے آنے کا، یعنی اب آخرت کا اور حشر کی گویا کے انتظار کر رہے ہیں. اس مولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. فرمایا یوم یاتی، اور وہ کافر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ساری چیزیں سچ ہیں تو لا کے دکھاؤ. مطلب یہ کہ انجام کا انتظار ہے، ماننا نہیں ہے. اگر عذاب آنا ہے تو آ جائے، قیامت آنی ہے تو آئے، آتی کیوں نہیں ہے. حضور کو للکارتے تھے اتنے سال سے. آپ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو، ہر نبی کو ان کی امت ہی کہتے کہ بھئی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اب ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ چیزیں لاتے کیوں نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس مولت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ تو اس انجام ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس وہ آئے اور آئے، ہم نے تو اپنی حالت نہیں بدلنی. فرمایا یوم یاتی تعویلہ، جس دن وہ انجام والی بات، وہ نتیجے والی بات سامنے آئے گی. یقول الذین نسوہ، تو یہی لوگ جو اس قیامت کو، موت کو، آخرت کو، جزا سزا کو بلائے بیٹھے ہیں نا، من قبل، دنیا میں جو بلائے بیٹھے تھے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، اس دن پھر یہ اعتراف کریں گے کہ او واقعی ہمارے رب کے رسول تو سچ لے کے آئے تھے. اللہ کے انبیاء جو ہمارے پاس آئے تھے جو سچ کہتے تھے، اور سب نے سچ کی اور حقیقت کی دعوت دی تھی. ہم تو کتنے مغالطے میں پڑے رہے، ہم نے اس کو مانے نہیں، ہم اس کو گپ اور ہم اس کو ویسے ہی مذاق سمجھتے رہے. تو اس دن کا یہ اعتراف پھر فائدہ نہیں دے گا.
فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، اس دن پھر یہ کافر فریادیں کریں گے کہ آج ہمارے لیے کوئی سفارشی مل سکتا ہے، کوئی ہمیں سفارش کر سکے، ہمیں اس حالت سے نکال سکے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا کوئی سفارشی ہمارا ہے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کریں، او نُرَدُّ، یا اس عذاب والی حالت کو ہم سے ٹلا دے، ہمیں اسے نکال دے اور ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ اس دن کہیں گے وہ ہمیں ایک اور چانس اگر اللہ دے دیں، دنیا میں واپس بھیج دیں، اب ہم نے سب دیکھ لیا ہے، اب ہم دوبارہ ایسا کفر اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ اچھا یہاں تو نہیں، لیکن دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کہ اگر بالفرض ہم ان کو آخرت کے مراحل دیکھنے کے بعد دنیا میں واپس بھی بھیج دیں نا، تو پھر بھی یہ کفر ہی کریں گے۔ اس پہ بعض کافر اعتراض کرتے تھے اس آیت پر کہ جب آخرت کی ساری چیزیں آدمی دیکھ لے گا پھر وہ کیوں کفر کرے گا، آخرت کے اتنے سخت مراحل دیکھ لے گا۔ اس کے علماء نے جواب دیے کہ دنیا میں بھی تو ہم دیکھیں، دنیا میں اس کا نمونہ موجود ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، ہم خدا نخواستہ کسی آفت کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت پھر ہمیں ساری مستی غفلت بھول جاتی ہے، ہم اس وقت سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس آزمائش سے، اس آفت سے ایک دفعہ نکل آئیں تو آئندہ ہم بالکل ٹھیک رہیں گے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ جان کے دیکھ لے، زندگی میں دسیوں بار ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن جب اس آفت سے، مصیبت سے، پریشانی سے ہم نکل آتے ہیں، اس آفت اور پریشانی کے دنوں میں ہم بڑے نیک ہو جاتے ہیں، بڑے اللہ کو یاد کرنے والے ہو جاتے ہیں، فریاد کرنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ حالت ہماری دور ہو جاتی ہے اور دوبارہ عافیت اور سلامتی والی اور نارمل زندگی میں آ جاتے ہیں، تو پھر سال، 6 مہینے، 2 سال یا 1 مہینہ کسی کا کتنا اس کا اثر تو رہتا ہے، لیکن سال 2 سال گزرتے ہیں پھر ہم دنیا کی غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، تو یہی معاملہ اس کا بھی ہے کہ آخرت سے اگر ان کو واپس بھی بھیج دیا جائے تو قرآن خبر دے رہا ہے کہ پھر بھی یہ لوٹ کے پھر بھی یہ کفر میں جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی غفلت ان کی سرایت کر چکی ہوگی کہ سارے مراحل دیکھنے کے بعد دنیا میں جائیں تو شاید سال 2 سال تو اس کا اثر رہے، لیکن اس کے بعد دنیا کی رونق رنگینیوں میں پھر کھو جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت میں یہ خواہش کریں گے کہ اوہ رسولوں کا کہنا تو سچ تھا، ہم تو بڑے غفلت میں پڑے رہے اور کاش آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا جو ہماری سفارش کرتا، عذاب سے ہمیں چھڑاتا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دیں، دنیا میں واپس بھیج دیں، او نرد، یا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم اعمال کریں گے ان اعمال کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے تھے، پہلے جو گناہ، نافرمانی، کفر، شرک کرتے تھے نا، اب وہ سارا چھوڑ دیں گے اور اچھے اعمال کریں گے۔ قد خسروا انفسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس آج کے دن تو اپنے نفس پر حسرت ہی کرے، حسرت اور پشیمانی اور ندامت ہی کرے، اس ندامت کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو یہ افتراء کرتے تھے، حق کے خلاف باتیں کرتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ حق کے خلاف بڑا کچھ یہ کرتے تھے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، کمیونسٹوں کے تاثرات، نفسیات۔ آپ کبھی جا کے ان سے پوچھیں نا یہ اسلام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، شریعتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بڑے منفی تاثرات ہوتے ہیں۔ اس کو پسماندگی کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں، اس کو دقیانوسی کہتے ہیں، اور اس کو ویسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ حق پر یہ افتراء بن جائے، حالانکہ ساری باتیں حقیقت ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ چھیڑ دیا اور دنیا کی، زمین آسمان کی پیدائش اور تخلیق کا ذکر فرمایا کہ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اور جگہوں میں بھی زمین آسمان کی پیدائش کا 6 دنوں کے تناسب سے ذکر ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر زمین آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں پوری کرنے کے بعد وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، اور زمین آسمان میں اس نے پھر زمانے کو پیدا کیا۔ یغشی اللیل النہار، زمین رات دن کو پیدا کر کے آگے پیچھے لگا دیا۔ زمانہ اور وقت، ٹائم، یہ بھی اللہ کی مستقل تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کا ذکر کیا، مکان پیدا کیا، زمین آسمان اسپیس ہے نا، مکان ہے، اور رات دن یہ ٹائم ہے، اسپیس اینڈ ٹائم۔ سائنس آج اسپیس اینڈ ٹائم کا بہت بڑا نام لیتی ہے کہ ساری کائنات اسپیس اینڈ ٹائم کا مجموعہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، رات کو دن کے پیچھے لگا لیا، رات دن کو ڈانپتا ہے، دن رات کو ڈانپتی ہے، اور رات جو ہے دن کو بڑی
تیزی سے پکڑ لیتی ہے، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی آپ کو میں وضاحت کر دوں، اس کی تفصیل تو شاید ہم نہ سمجھ سکیں، تھوڑا سا ذہنوں کے قریب ہو جائے گا۔ مفسرین کو یہاں ایک بات یہ پیش آئی کہ یہاں 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے 6 دن ہیں، یعنی جو زمین پہ ہم رہتے ہیں نا، زمین کے 6 دن، ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک دن رات، اور ہر گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، ہر منٹ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے، یہ ہمارا ٹائم کا پیمانہ ہے نا اس زمین پر۔ تو آیا یہ 6 دن مراد ہیں جو 24 گھنٹے کا ایک سرکل ہے، ایسے 6 سرکل اس میں زمین پیدا ہوئی ہے، یا آخرت کے 6 دن مراد ہے؟ کیونکہ خود قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ تو اگر آخرت کے وہ ایک دن ہو تو پھر 6000 سال بنیں گے، یا کوئی اور پیمانہ مراد ہے؟ یہ ایک قابل بحث بات ہے جس میں مفسرین نے بحث کی ہے۔ تو احتمالات سب ظاہر کیے گئے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے 6 دن مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت کے 6 دن مراد ہو سکتا ہے کہ 6 دن کوئی اور پیمانہ مراد ہو، سب باتوں کے احتمال ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے 6 دن مراد ہے تو 6 دن یعنی وقت کا وجود تو سورج اور زمین کی پیدائش کے بعد ہوا ہے، اس وقت تو سورج اور زمین جب نہیں تھی تو پھر 6 دن کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ 6 دن کا جتنا دورانیہ بنتا ہے نا، اتنا دورانیہ مراد ہے۔ سورج اور زمین نہیں تھی، لیکن سورج زمین کے آنے کے بعد 6 دن کا جتنا دورانیہ بنتا ہے، زمین جو سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، تو 6 دن کا جتنا عرصہ بنتا ہے اتنا وقت مراد ہے۔ اچھا، آپ کو میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو ہمارا زمانہ ہے نا، زمین پہ جو زمانہ ہے، دیکھیں میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ موضوع یہ بڑا تفصیلی ہے، میں صرف آپ کو خاص طور پہ جو قرآن کی طالبات ہیں نا، جنہوں نے قرآن میں تدبر کرنا ہے، جنہوں نے قرآن کے راز کھولنے ہیں، امت کے سامنے انہوں نے قرآن کا مفسر بن کے آنا ہے، امت کے سامنے قرآن کو پیش کرنا ہے، ان کو میں پوائنٹ دے رہا ہوں کہ یہ جس زمانے پہ ہم اتنے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں نا، یہ بہت مقامی ٹائم ہے۔ آپ نے اگر اسکول پڑھا ہے نا، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو زمانہ ہے، اور اسی زمانے سے ہماری عمریں بنتی ہیں، کوئی 100 سال کی عمر، کوئی 900، نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر تھی، وہ اسی زمینی ٹائم کے حساب سے تھی۔ حضور کی 63 سال عمر تھی، وہ اسی زمینی ٹائم کے حساب سے تھی۔ آج کسی کی عمر 60، کسی کی 70، کسی کی 80 سال ہے، تو اسی زمینی ٹائم کے حساب سے۔ تو زمینی ٹائم بہت لوکل ٹائم ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کی طرف پوائنٹ پھینکنا چاہتا ہوں، آپ نے اگر اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ زمینی ٹائم بہت لوکل ٹائم ہے، بہت لوکل۔ سمجھیں کہ کائنات کے حساب سے نا ایک گلی محلے کا ٹائم ہے، ایک شہر کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ کائناتی سسٹم میں یہ ایک شہر کا ٹائم بھی نہیں، ایک گلی محلے کا ٹائم ہے۔ تو زمینی ٹائم تو بہت لوکل ٹائم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آپ کو میں وضاحت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اسکول میں سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں، فلکیات آپ نے پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ نظام شمسی کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور اس کے گرد گردش کرنے والے 9 سیارے، اس کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ تو یہ نظام شمسی اس کائنات میں ایک بہت تھوڑی سی جگہ بنتی ہے۔ سمجھیں کہ ایک محلہ یا ایک گلی بنتی ہے۔ ایک بڑے شہر میں یا بڑے ملک میں جتنا رقبہ ایک محلہ یا گلی کا ہوتا ہے نا، تو ہمارے نظام شمسی کا خود ہماری کہکشاں میں اتنا رقبہ بھی نہیں بنتا۔ یہ جو نظام شمسی جس کہکشاں کا حصہ ہے، اس کہکشاں کا سائنسی نام ملکی وے ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ ساری دنیا آپ جانتی مانتی ہے کہ اس کہکشاں کو ملکی وے کہتے ہیں، جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی واقع ہے، ایک سورج اور 9 سیارے۔ اور اس ملکی وے کہکشاں کے بارے میں خود ان لوگوں کی جو ریسرچ ہے، اور جو ہمارے نصابی کتابوں میں بچہ پڑھتا ہے، اور ان کی مانی ہوئی باتیں ہیں کہ اس ملکی وے کہکشاں میں بھی 1 ارب کے قریب کرے ہیں، سورج، ستارے، چاند، سیارے 1 ارب کے قریب ہیں۔
اب آپ ایک ارب میں دیکھیں 9 ستاروں یا سیاروں کا کتنا تناسب بنتا ہے. جس کہکشاں میں 1 ارب ستارے سیارے سورج ہیں، اس میں 1 سورج اور 9 ستارے ٹوٹل 10 کا 1 ارب سے کیا تناسب بنتا ہے. یہ تو پوری دنیا میں جو ایک گلی یا محلے کا تناسب بنتا ہے نا، میرا خیال ہے اس سے بھی کم ہے. تو اتنا تھوڑا رقبہ اس پورے نظام شمسی کا ہے. اچھا، پھر یہ ملکی وے تو ایک کہکشاں ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا جس کائنات کو جانتی ہے، مانتی ہے، اور سائنس کی کتابوں میں، نصابی کتابوں میں یہ موضوع بھرا ہوا ہے، سائنس کی کتابوں میں، فلکیات میں، کہ ملکی وے کی طرح اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں کہکشاں ہیں. ایک ملکی وے میں 1 ارب ستارے، اور ایسی کہکشاں اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں میں، لاکھوں کروڑوں میں. دیکھیں، یہ آج کائنات کی وسعت جو سائنس مان رہی ہے نا، وہ یہ وسعت ہے کہ ملکی وے اتنی بڑی کہکشاں ہے کہ اس میں 1 ارب کے قریب سیارے ستارے ہیں، اور ملکی وے کی طرح اس میں کروڑوں کہکشائیں ہیں اس کائنات میں. اور پھر ملکی وے کے اندر نظام شمسی ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، سورج کا خاندان، سورج کی فیملی، جس میں سورج ابا ہے سب کا، ابا جی، اور یہ 9 ستارے اس کے انڈے بچے ہیں، اور اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اللہ نے اس کے گرد ان کو جکڑا ہوا ہے، اس کے گرد سے نکل نہیں سکتے. تو یہ بات بھی ہوگی. اب آپ اگلی بات سمجھیں کہ ان 9 سیاروں میں سے جو سورج کے خاندان اور فیملی کا حصہ ہے، فیملی ممبر ہیں، ان میں سے ہر ایک کا سورج سے مختلف فاصلہ ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا زمین تیسرے نمبر پر ہے. زمین سے پہلے 2 سیارے اور ہیں، مریخ ہے شاید، اور ایک اور ہے. تو اور زمین کے بعد بھی 5-6 سیارے ہیں. تو جتنا جو سیارہ زمین کے قریب ہے نا، اتنا اس کا چکر تھوڑا ہے. ہاں، ان 9 سیاروں میں سے ہر سیارہ سورج کے گرد گردش کرتا ہے، ہر سیارہ. اور ایک چکر جو سیارے کا پورا ہوتا ہے نا، اس کو سیارے کا سال کہتے ہیں. سال کا مطلب ہے اس سیارے کے زمین کے گرد ایک چکر. ایک سیارہ زمین کے گرد ایک چکر لگاتا ہے نا، جب ایک چکر پورا ہوتا ہے اور وہ اس جگہ واپس پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، تو ایک چکر پورا ہو جاتا ہے اور اس سے 1 سال بنتا ہے. کیونکہ دائرے کے سفر میں آدمی واپس ریپیٹ ہو کے آتا ہے نا اسی جگہ، وہ سرکل کا سفر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے، جو تیسرے نمبر پر ہے نظام شمسی کے سرکل میں 9 سیارے کے گرد گھوم رہے ہیں، تیسرا دائرہ ہماری زمین کا ہے. تو ہماری زمین سورج کے گرد اپنا چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے. 365 دن اور 6 گھنٹوں میں. یہ 6 گھنٹے 4 سالوں میں 24 گھنٹے بن جاتے ہیں. اس لیے ہر چوتھے سال میں فروری کے مہینے میں 1 دن بڑھا دیتے ہیں، تاکہ وہ جو 4 مہینوں میں 6 گھنٹے 24 گھنٹے بن گئے نا، وہ حساب غلط نہ ہو جائے، وہ سال میں شمار ہو جائے. تو گویا کہ ہماری زمین سورج کے گرد 365 دن اور 6 گھنٹوں میں اپنا سفر پورا کرتی ہے، تو ہمارا 1 سال بن جاتا ہے. اور ایسے 65 66 یا 70 چکر جب زمین کاٹتی ہے سورج گرد، تو ہم مر جاتے ہیں، پیدا ہو کے ہم مر جاتے ہیں. یعنی 65 70 چکر زمین کے، یہ ہماری زندگی ہوتی ہے. پھر ہم قبروں میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، پیدائش سے موت. تو زمینی ٹائم کے حساب سے یہ ہماری زندگی کہلاتی ہے. اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ زمین سے پہلے جو 2 سیارے سورج کے قریب ہیں نا، ان کا سال ہم سے چھوٹا ہوگا. کیونکہ جب وہ سورج کے قریب ہے، ان کا چکر چھوٹا ہوگا، تو ان کا سال بھی چھوٹا ہوگا. یہی وجہ ان میں سے کسی کا سال ہمارے 6 مہینے کے برابر ہے، اور کسی کا سال 8 مہینے کے برابر ہے، کیونکہ ان کا محور چکر سرکل جو ہے وہ چھوٹا ہے. اور جو ہم سے بعد میں ہے نا، جو ہم سے بعد میں، ان کا چکر ہم سے بڑا ہے. مثلا ہمارے زمین کے بعد جو سیارہ ہے، اس کا سال ہمارے شاید 2 سال کے برابر ہے. اور اس کے بعد جو سیارہ ہے، اس کا ایک چکر شاید ہمارے زمین کے 5 چکروں کے برابر ہے. جتنے دفعہ ہماری زمین 5 چکر لگاتی ہے، تو بعد والے کا دائرہ بڑا ہے، وہ 1 چکر لگاتی ہے. حتیٰ کہ جو آخری سیارہ ہے، اس کا چکر بہت بڑا ہے، وہ سورج سے بہت فاصلے پر ہے. اس کا چکر ہماری 1 صدی سے بھی شاید زیادہ ہے. ہماری زمین کی شاید 1 صدی گزر جاتی ہے نا، 100 چکر ہو جاتے ہیں، تب اس کا 1 چکر پورا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ میں کائنات کی بات نہیں کر رہا، میں ملکی وے کی بات بھی نہیں کر رہا، میں خود سورج کی بات کر رہا ہوں کہ سورج کے اندر 9 زمانے ہیں. اللہ اکبر! میری بات کو آپ سمجھیں. آپ قرآن کے تناظر میں آپ نے امت کے سامنے
انسانیت کے سامنے سائنس کی اس ریسرچ کو پیش کر کے مذہبی راز آپ نے حل کرنے ہیں، اللہ کے غیبی نظام کی گتھیاں سمجھانی ہیں کہ خود ہمارے نظام شمسی میں 9 زمانے چل رہے ہیں، ان میں سے جو ہمارا زمانہ ہے جس وقت سے ہم متعارف اور واقف ہیں زمین پہ نا، یہ پورے نظام شمسی کا بھی وقت نہیں ہے، یہ نظام شمسی کے ایک محلے کا وقت ہے، زمین کا عطارد کا وقت اور زمانہ اور ہے، مریخ کا اور ہے، مشتری کا اور ہے، زحل کا اور ہے، زہرہ کا اور ہے، نیپچون کا اور ہے، پلوٹو کا اور ہے، سب کا اور ہے، الگ الگ ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جن کا 1 سال ہمارے 6 مہینے کے برابر ہے، تو ان کی صدی ہمارے 50-60 سال میں ان کی صدی پوری ہو جاتی ہے، ان کا منٹ بھی اس لحاظ سے چھوٹا ہوگا، ان کا سیکنڈ بھی چھوٹا ہوگا۔ اور جس سیارے کا ایک چکر یعنی 1 سال ہمارے 50 سال یا 100 سال کے برابر ہے، تو اس کی صدی کتنی بڑھے گی؟ وہاں تو 1 سال جو گزارے گا زمین پہ 1 صدی گزر گئی ہوگی۔ اچھا، اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ تھوڑا سا اشارہ ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ زمین تمہارے وقت کا 1000 سال جو ہوتے ہیں نا، 1000 سال، وہ اللہ کے وقت کا، آخرت کے وقت کا 1 دن بنتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا سمجھ آتا ہے، یہ خود قیامت سے پہلے دنیا میں ہمیں ایسی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جب خود اس نظام شمسی میں جو اس کائنات کا معمولی سا حصہ ہے، ملکی وے کے مقابلے میں نظام شمسی بہت تھوڑا سا سپیس ہے، بہت تھوڑی سی جگہ اس نے گھیری ہے، اگرچہ ہمارے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ تو جب اس نظام شمسی کے اندر ایسے سیارے موجود ہیں، نیپچون، پلوٹو وغیرہ کا 1 سال ہماری 1 صدی کے برابر ہے، تو اس ملکی وے کے اندر جو اس نظام شمسی سے دور دراز سیارے یا سورج ہیں، ان کا سال ہو سکتا ہے ہمارے ہزاروں سالوں کے برابر ہو، کیونکہ ان کی رینج اور ان کا دائرہ اتنی بڑا ہوگا نا جتنا وہ ہم سے دور ہٹتے جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اشارہ ہوگا کہ جس وقت اور زمانے پہ ہم اتنا گھمنڈ کرتے ہیں نا اور زندگی میں مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ ایک محلے کا، ایک لوکل وقت ہے زمین کا۔ آپ کا یہ وقت اور یہ زمانہ مریخ میں بھی کارآمد نہیں ہے، اور عطارد میں، نیپچون، پلوٹو میں، زحل، زہرہ، مشتری میں بھی کارآمد نہیں ہے۔ ان کا اپنا اپنا اسپیس اینڈ ٹائم ہے، ان کا اپنا اپنا وقت ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ تو اب اس سے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں نے اشارہ دے دیا کہ یہاں قرآن کہہ رہے ہے کہ زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا یہ لوکل ٹائم جو صرف گلی محلے کا ٹائم ہے، یہ پورے کائنات پہ یہ کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے بعض مفسرین نے تو اسی چیز سے گھبرا کے انہوں نے یوم کا معنی دن سے کیا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ دنیا کا دن نہ سمجھ لیں، انہوں نے یوم کا معنی دور سے کیا ہے، دور سے، اور بعضوں نے زمانے سے کیا ہے۔ ایک اردو مترجم نے فی 6 ایام کا ترجمہ کیا، اللہ نے زمین آسمان کو 6 دوروں میں پیدا کیا، 6 دور میں، بعضوں نے کیا 6 زمانوں میں پیدا کیا۔ اور سائنس جو دنیا کے وہ بتاتی ہے نا، بگ بینگ کے بعد زمین کتنے عرصے میں موجود ہے، وہ تو لاکھوں کروڑوں سالوں میں وہ فاصلے بنتے ہیں، تو حقیقت اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں جو 6 دن ہے نا، بڑی سادہ سی تعبیر ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں اگر جائیں تو دانتوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ اس کے کھوج لگانے میں، اس کی تعین میں نا انسان حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہاں پر فرمائی، بس میرا خیال ہے اس کے متعلق اتنا ہی کافی ہے، باقی آپ اس پہ غور کریں گے آپ کو اس میں اور بڑی عجیب عجیب چیزیں ملیں گی۔ آگے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگوں اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو اور چپکے چپکے پکارو۔ دعا کے اور عبادت کے 2 آداب بتائے کہ دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، عبادت میں بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں آتے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خشوع و خضوع کا مطلب بھی یہی عاجزی ہے۔ تو جو بھی عبادت ہو، دعا ہو، عبادت ہو، ذکر تسبیح ہو، اس میں انسان کے تاثرات سے، انسان کے چہرے بشرے سے ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی کا بندہ ہے، اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، ایسے تاثرات ہیں۔ تو یہ اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو آدمی کی یہ شان اور حالت پسند ہے کہ وہ جب اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، رابطہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس کے چہرے بشرے پہ عبدیت، بندگی کے آثار ہوں، اس کے بے پرواہی کے، بے نیازی کے، بڑائی کے آثار نہ ہوں۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعا اور عبادت میں چھپ کے کرنا، چپکے چپکے کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، بزرگان دین کے حالات آپ پڑھیں، آپ کو یہ ملے گا
کہ وہ لوگ عبادات میں بہت اخفا کرتے تھے. فرض واجب کے علاوہ ان کی عبادات ایسی ہوتی تھی کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. پوری پوری رات، آدھی رات، ایک تہائی رات وہ تہجد کرتے، اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، راز و نیاز کرتے، ذکر و مناجات کرتے، کیا کچھ کر رہے ہوتے، لیکن کسی کو خبر بھی نہیں لگنے دے رہے تھے. لوگوں کے ساتھ ایسی نارمل رہتے تھے جیسے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ اسی وجہ سے کرتے تھے. یہ چیز قرآن نے ان کا یہ مزاج بنایا تھا. قرآن میں اللہ نے ان کو یہ سمجھایا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے اور اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. نمائش آدمی اس کی نہ کرے. اور دیکھیں اگر بائی چانس وہ عبادت کر رہا ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کی نیت صاف ہے کوئی حرج نہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. اور امت کے لوگوں نے، امت کے بزرگوں نے، نیک لوگوں نے اللہ کے اس پسند کو پسند کیا ہے. انہوں نے نفلی عبادات میں، ذکر مناجات میں ہمیشہ اخفاء کو پسند کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ فرض واجب جو اعمال ہیں وہ تو سامنے کرنا اس لیے بہتر ہے تاکہ لوگوں کو تبلیغ ہو، ترغیب ہو. جیسے نماز فرض ہے سامنے پڑھو، دوسرے کو بھی احساس ہو. زکوٰۃ فرض ہے سامنے دو، دوسرے کا احساس ہو. لیکن صدقہ، نفلی خیرات، نفلی اعمال وہ اگر آدمی چپ کے کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان ایک راز رہے اور اخلاص بھی پورا رہے. تو یہ دو آداب یہاں پر بتائے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو چپ کے پکارو اور گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، عاجزی سے پکارو. یہ بڑی بات ہے. ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے کھوٹے سکے یا ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر. یہ عاجزی کی بات ہے نا. ہم کیا ہمارا عمل کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اللہ کو اس چیز پہ بڑا ترس آتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ اپنی عاجزی کو مان رہا ہے اور واقعی ہم عاجز ہیں. تو فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ذکر میں، دعا میں، تسبیحات میں، عبادات میں حد کراس کرنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ حد بندیاں اللہ نے قائم کی ہیں. اخلاص کے ساتھ عبادت ہو، چپ کے ہو، تضرع سے ہو، عاجزی سے ہو، نمود و نمائش نہ ہو اور اپنے وسعت اور قدرت کے برابر ہو. اپنے جسم پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ تھک جائے، بیمار ہو جائے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں زمین میں بگاڑ اور خرابی اور خلل پیدا نہ کرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہے. اللہ نے زمین کو درست کر دیا ہے، اب اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارو. دعا میں ایک اور ادب یہ بتایا کہ دعا میں اور عبادت میں اس بات کی آدمی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ عبادت قبول کریں گے اور اس کا مجھے اجر دیں گے. اور اس بات کا خوف رکھے کہ اللہ میری عبادت کو مسترد کر نہ دیں میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اور اس عبادت میں کوئی خامی ہونے کی وجہ سے. تو امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے. اپنی عبادت پہ گمنڈ بھی نہ کرے اور عبادت سے مایوس بھی نہ ہو. بعض لوگ بہت وہمی ہوتے کہتے ہیں کہ ہمارا تو پتہ نہیں کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. ایسا وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. ایمان اور اعمال، امید اور وہم، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے. مومن کو ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے نجات کی امید بھی رکھے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا بھی رہے. نیکی کے قبول ہونے کی امید بھی رکھے، نیکی کے مسترد ہونے کا خوف بھی رکھے. یہ چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے. اور زمین کے بارے میں فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو اس کے اصلاح ہونے کے بعد. اصلاح فساد ایک دوسرے کی ضد ہیں. فساد خرابی اور بگاڑ کو کہتے ہیں، اصلاح درستگی اور مرمت کو کہتے ہیں. اللہ نے زمین کی اصلاح کی ہے. ایک اصلاح تو یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے ہی زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں سارے حالات زندگی کے موافق ہیں، انسانی زندگی کے موافق ہیں. موسم اس میں رکھیں، نباتات اور چارے رکھیں، معدنیات اس میں رکھیں، فصل اناج غلوں کی صلاحیت اس میں رکھی ہے. یہ سارے وہ حالات ہیں جو زمین میں زندگی کے موافق ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورج کے گرد جو کئی سیارے ہیں ان میں زندگی کے حالات نہیں ہیں، زندگی گزارنے کے موافق حالات نہیں ہیں. ان کی گویا کہ اصلاح نہیں کی گئی. کسی میں آکسیجن ہی نہیں ہے، کسی میں پانی نہیں ہے، کسی کی سطح تانبے اور پیتل کی ہے. وہاں آپ کچھ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، کچھ رہائش تعمیر نہیں کر سکتے. تو زمین کی اللہ نے اصلاح کی ہے. اس میں سارے حالات ایسے بنائے جو انسانی زندگی کے موافق ہیں، زندگی کے موافق حالات ہیں. ایک تو یہ ہے اصلاح. اور دوسری اصلاح یہ ہے کہ ہر زمانے میں بڑی بڑی سرکش قومیں دنیا میں گزری. انہوں نے زمین کے ماحول کو خراب کیا، زمین میں تعمیرات اور توڑ پھوڑ ایسے کی کہ بہت سی چیزوں کو انہوں نے خلل ڈالا. اور آج بھی ماحولیاتی آلودگی کا جو چیلنج ساری دنیا کو درپیش ہے
اور زمین کے اوپر کے غلاف میں جس کے جو سوراخ ہونے کے اندیشے، جس سے ماحول بگڑ جائے گا، موسم بگڑ جائیں گے، اور وہ جس کو کیا کہتے ہیں، یعنی زمین کو اس طرح کے حالات درپیش ماحولیات کے حوالے سے، یہ سارا فساد کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے زمین کو صاف کیا تھا۔ قرآن یہاں سب کو، انسانوں کو متنبع کر رہا ہے کہ زمین کے ماحولیات سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو اور زمین کے سسٹم سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ آج میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آج ہر ملک میں، خصوصاً ہمارے پاکستان میں، زرعی رقبے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کے پاس 4 پیسے ہو جاتے ہیں، جو وزارت پہ فائد ہو جاتا ہے، جو سرمایہ دار بن جاتا ہے، وہ سرمایہ کاری کس میں کرتا ہے؟ بے آباد رقبے خرید کے ٹاؤن شپ اور کالونیاں بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی کالونیاں جگہ جگہ بن رہی ہیں، شہر پھیلتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ تمدنی لوگوں کا یہ اصول ہے، علماء تمدن کا، تمدنی ماہرین کا یہ کہنا ہے، یورپ اس بات کو مانتا ہے اور انہوں نے یہ چیز دنیا میں اس کو پھیلایا ہے کہ شہروں کو بڑھانے کی بجائے نئے شہر آباد کرنے چاہیے تاکہ شہروں پہ لوڈ نہ ہو۔ شہروں میں جو وسائل ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں نا، جب شہر پھیلتے جاتے ہیں تو تمدنی زندگی میں بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، ماحولیات خراب ہو جاتے ہیں، صحتیں خراب ہونے لگتی ہیں، ضروریات کم ہو جاتی ہیں، خوراک کا، پانی کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو ایک شہر کو ایک حد تک روک کے پھر فاصلے پہ دوسرا شہر بسایا جائے۔ آج ایسے بے ہنگم طریقے سے ہر شہر کی آبادی پھیلتی جا رہی ہے کہ وسائل کی تقسیم کے بڑے مسائل ہو گئے، پھر زمین کھودتے ہیں، پانی نہیں نکلتا، کیونکہ اس زمین میں جتنا پانی تھا، مثلا 1 لاکھ لوگ وہ پانی استعمال کرتے تھے، آپ نے لوڈ 10 لاکھ لوگوں کا ڈال دیا تو زمین نے تو خشک ہونا ہے، پانی تو گہرائی میں چلے جانا ہے۔ یہ سارے مسائل آج شہروں میں ہو رہے ہیں، ماحول بگڑتا جا رہا ہے، آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک شہر میں 1 لاکھ لوگ رہنے چاہیے، وہاں 10-20 لاکھ لوگ رہیں گے تو ماحول آلودہ ہوگا، یعنی فضا متعفن ہوگی، یعنی فضا آلودہ ہوگی، دھواں کارخانوں کا، فیکٹریوں کا، گاڑیوں کا دھواں سارے ماحول میں چھا جائے گا۔ تو یہ بھی زمین کا بگاڑ ہے۔ تو خیر، مفسرین نے اس آیت کے تحت میں یہ لکھا ہے کہ زمین کے ظاہری بگاڑ فساد سے بھی بچا جائے، اور ظاہری فساد یہی ہے کہ ماحولیات کو آلودہ کیا جائے، زمین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، موسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، ان سب چیزوں سے روکا جائے۔ تو زمین کے موسموں کے ساتھ، ماحولیات کے ساتھ اور زمین کو آباد کرنے کے لحاظ سے چھیڑ چھاڑ کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، زرعی رقبے کو ختم کرنا اور پانیوں کو آلودہ کرنا، نہروں دریاؤں کو گندا کرنا، یہ سب زمین میں ظاہری فساد ہے۔ اس سے بھی روکا گیا ہے
اور ایک باطنی فساد بھی ہے زمین میں۔ باطنی فساد کیا ہے؟ آپ نے فضائل اعمال وغیرہ میں وہ احادیث پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ مختلف گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں گناہ کی وجہ سے وبائیں آتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں۔ بے حیائی اور زنا کے بارے میں فرمایا کہ اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے، غریبوں کی مدد نہ کرنے سے، مال میں بخل کرنے سے قحط سالی پیدا ہوتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ باطنی فساد ہے۔ ایسی بدعملیاں ہیں، کفر، شرک، بدعملیاں، ان کے بھی ایسی نحوستیں ہیں کہ زمین کے ماحول پہ، زمین کے اوپر جو زندگی کے حالات ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے۔ بارشیں رکنا، وبائیں پھوٹنا، یہ زمین کے نارمل حالات میں بگاڑ پیدا ہونا ہے نا، تو یہ انسان کے باطنی اعمال کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ قحط سالی تو عام طور پہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں۔ اچھا، بدعمالیوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، زمین کا توازن بگڑ جاتا ہے، سیلاب طوفان آتے ہیں، آبادیاں بہہ جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، تو یہ سارے فساد کی ظاہری باطنی شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ زمین میں، ملک میں نہ ظاہری فساد کرو، ماحول کو آلودہ کرو، پانی کو آلودہ کرو، زمین کے رقبوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، اور اپنے جو ہے مال کمانے کے لیے، بینک بھرنے کے لیے زرعی رقبوں کو ختم کر کر کے، کریشن کر کے کالونیاں بناؤ، پلاٹنگ کر کے ساری زمین کو بیچ دو، پھر کھاؤ گے کہاں سے؟ تم لوگ من میں سلوا اترے گا یا پھر ہوا پھونکو گے؟ زرعی رقبوں کو برباد کر دو گے، ٹاؤن شپ ہر طرف جال بچھا دو گے، پھر باہر ملکوں سے خوراک کی چیزیں برآمد کرو گے۔ ہر ملک ایسا کرے گا، دنیا میں تو غذائی قلت ہو جائے گی۔ تو نہ ظاہری فساد زمین میں برپا کرو، نہ باطنی فساد، یعنی ایسی بدعملیاں نہ کرو جن کے نتیجے میں قحط آئے، خشک سالی آئے، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، سیلاب آئیں، اور جو ہے وبائیں آئیں اور بارشیں نہ ہوں۔ تو ایسے کام بھی نہ کرو، کیونکہ اس زمین کو اللہ نے درست کیا ہے، ظاہری طور پر بھی یہ درست ہے، اس کو بنایا ہی اللہ نے ایسا ہے کہ یہ زندگی کے لیے نارمل اور مناسب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انبیاء کی شریعتوں کے ذریعے اللہ نے وہ کفر ختم کر کے، جس کفر کی وجہ سے خرابی اور خلل آتا ہے، قحط سالیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو انبیاء شریعتیں لا کے اور امتوں کی تشکیل کر کے، اللہ کے نیک بندوں کے اور معاشرے میں عام کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین کے منفی حالات کا رخ بدلا ہے۔ تو اب تم پھر بدعملی اور فسق و فجور کر کے زمین کے توازن کو نہ خراب کرو۔ تو یہ سارا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں زمین میں فساد نہ کرو، بگاڑ نہ پیدا کرو بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو مرمت کر دیا، درست کر دیا۔ اللہ کے نبیوں نے شریعتیں لا کر مسلم معاشرے، اللہ کے فرمانبردار معاشرے اور سوسائٹیاں تشکیل دے کے اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب زلزلے پھر نہیں آتے، پھر قحط سالیاں نہیں ہوتی، لیکن تم پھر سوسائٹیوں میں جب فسق و فجور نافرمانیاں پھیلاؤ گے، اللہ کے باغی بندوں کی کثرت ہو جائے گی، نافرمانوں کی جب اکثریت ہو جائے گی، اکثریت میں فیصلے ہوتے ہیں، پھر قحط سالیاں ہوں گی، خشک سالیاں ہوں گی، وبائیں آئیں گی، طاعون آئے گا، کرونا آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے۔ تو ایسا نہ کرو۔ دیکھو، ایک قرآن میں دریا بکودہ اپنے حقائق سموئے ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر کتنا علم قرآن نے سمویا ہے۔ پھر ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو اس کی درستگی کے بعد۔ پھر ایک دفعہ کہو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، فساد نہ کرو اس کی اصلاح اور مرمت کے بعد۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں زمین میں فساد پیدا نہ کرو، بگاڑ پیدا نہ کرو اس کی مرمت کے بعد، درستگی کے بعد، اصلاح کے بعد۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو کس طرح سنوارا سدھارا ہے، اس کا ایک نمونہ بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، پیارے اللہ نے، ہمارے پیارے رب نے ہوائیں بھیجی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حیا زندگی کی علامت ہے۔ زمین میں باغ و بہاریں لاتی ہیں، سبزہ اگاتی ہیں، بارشیں لاتی ہیں، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، رزق روزی انسانوں حیوانوں کو مل جاتا ہے۔ یہ ہمارے رب کی اصلاح ہے جو زمین کی ہر سال کرتا ہے۔ تو پھر ہم ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، نہ وہ بارشیں اور بادل بھیجتا ہے، پھر نہ ہریالی ہوتی ہے، پھر جاندار بھی رل جاتے ہیں، جانور بھی، انسان بھی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی، بشرم بین یدی رحمتی، جو اللہ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت بن کے آتی ہے۔
مونسونی ہوائیں جو ہے نا یہ عام طور پر بارش برساتی ہیں. تو مثلا مونسونی ہوائیں اللہ نے بھیجی ہیں جو سمندر کی طرف سے چلتی ہیں اور وہ بارشوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر بادل آتے ہیں. حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بادل خوب باری ہو جاتے ہیں. بارشوں کو اللہ اکبر، بادلوں کے پیٹھ پر اللہ کراچی کے سمندر کا بحر ہند کا پانی لاد کے ٹنوں، سینکڑوں ٹن، ملین، ٹریلین کے حساب سے پانی لاد کے کراچی سے اللہ تعالیٰ اس بادلوں کے پیٹھ پر وہ لاتے ہیں سمندر کے پانی کو. وہ پھر سکھر میں، روڑی میں، ملتان میں، باولپور میں اور خانوال میں، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، سرحد میں، پٹھوار میں اور ہزارے میں، کشمیر میں، آگے گلگت تک وہ پانی ہوائیں اپنے پیٹھ پہ، خدا کے خادم ہیں نا، خدا کا لشکر ہیں یہ بادل، وہ کراچی کا پانی لے جا کے ہر علاقے میں برساتے ہیں. کتنا واٹر سپلائی کا خدا کا نظام ہے. اللہ اکبر. حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بادل باری ہو جاتے ہیں پانی کے بوجھ سے، سکناہو، پھر اس بادلوں کو ہم برسا دیتے ہیں، اس سے پانی بہا دیتے ہیں. بادلوں کی ٹوٹی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، فوارہ کھول دیتے ہیں، زمین میں فوار موسلادھار بارش برستی ہے. لبلد میت، مردہ شہر. یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں قرآن کی طالبات سے عرض کرتا ہوں، قرآن نے ارض میت نہیں کہا، بلد میت کہا. مردہ شہر پہ ہم پھر وہ پانی برسا دیتے ہیں. اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمدنی زندگی کی پانی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شہروں پہ، آبادیوں پہ بارش نہ برسائے نا تو یہ کوٹھیاں اور یہ تعلیم گاہیں، یہ فیکٹریاں، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ جو ہے نا کباڑ مال ہو جائے. کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری پراپرٹیوں کی قیمت، ہمارے زندگی کی رونق اس پانی سے ہے. تو شہر مردہ ہو جاتا ہے اگر پانی نہ برسے، تمدن ٹھپ ہو جاتا ہے، آبادیاں قبرستانوں میں بدل جاتی ہیں. پھر نہ ہمارے محلات ہمیں کام آتے ہیں، نہ فیکٹریاں، نہ ہماری گاڑیاں، نہ ترقیاں، نہ تعلیمی ادارے، نہ ریسرچ سینٹر. ساری چیزیں اگر ایک پانی نہ ہو یہ سب ٹھوس ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا. تو تمدن کے اندر روح دوڑ جاتی ہے. پانی سے تمدن کے اندر روح دوڑ جاتی ہے، تمدنی زندگی کے اندر، شہری زندگی کے اندر. سکناہ لبلد میت، مردہ شہروں کو پھر ہم یہ پانی پلاتے ہیں. فانزلنا بہ الماء، جب یہاں راول ڈیم میں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے نا بعض سالوں میں گرمی میں، تو اخباروں میں حکومت کی طرف سے وارننگ آنے شروع ہو جاتی ہے کہ پانی کی سطح اتنی گر گئی، اتنی گر گئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے دنوں تک بارش نہ ہوئی، پھر مزے کرو، پھر جو ہے نا کربلا بن جائے گی پوری پنڈی آپ کی. تو یہ چیزیں، اس لیے اللہ کی نعمتیں جب مل رہی ہیں ان پہ شکر کرو. بارشیں ہو رہی ہیں، پانی ہمیں مل رہا ہے، ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. تو فرمایا کہ پھر ہم اس پانی کو لے جاتے ہیں اور اس سے ہر طرح کے میوے، ترکاریاں، اناج، غلے اگاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارا کچھ کہہ کے کہا کہ لوگوں یہ دلیل ہے کہ قیامت میں بھی اللہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے. زمین کی آباد کاری کو، رویدگی کو، جو بارش کے ذریعے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تانبے کی طرح زمین سخت ہو جاتی ہے. ابھی ہاڑ کا مہینہ جون میں آئے گا نا، زمین تانبا بن جائے گی، ایک تیغ نہیں اگائے گی. پھر جولائی میں مونسونی ہوائیں چلیں گی، ساون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی، ساون کی جڑی لگ جائے گی، پھر وہی زمین جو کل تک تانبا بنی ہوئی تھی آج ہری بھری ہو جائے گی، سبز پوشاک اوڑھ کے دلہن بن جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہر سال مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں نا، تو اسی مردہ زمین سے قیامت کا بگل جب بجے گا نا، اس بگل کو آپ مونسونی بارشیں سمجھو. اس سے پھر زمین سے ہریالی کی بجائے، نباتات کی بجائے انسان اگیں گے. اللہ اکبر. کیا شان ہے اللہ اکبر. تو قیامت میں جس طرح اب بارشوں کے ذریعے نباتات اگتے ہیں نا، پیڑ پودے، درخت، گل بوٹے اگتے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ سورہ اسرافیلی کی بارش برسے گی تو زمین سے پھر اناج، نباتات کے بجائے انسان اگیں گے، حیوانات اگیں گے. یہ قیامت کا مسئلہ کیسی پیاری دلیل سے سمجھایا. منطقی اور فلسفیوں کے 100 فلسفے اس پہ قربان. قرآن نے جس آسان آفاقی دلیل سے، جس کا روز رات دن ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے، ہر سال مشاہدہ ہوتا ہے، اس سے قیامت کے پیچیدہ مسئلے کو سمجھایا، قیامت کے دن سب کے زندہ ہونے کو سمجھایا. فرمایا کذالک نخرج الموتیٰ، لوگوں اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کریں گے جیسے آج مردہ زمین سے ہم ہریالی اگاتے ہیں. لعلکم تذکرون، یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو. بس اب آگے ایک بات فرمائی کہ بارش جب ہوتی ہے تو زرخیز زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن جو ردی اور نکمی زمین ہوتی ہے
وہ کچھ بھی نہیں اگاتی. تو اسی طرح جب ہدایت کی بارش برستی ہے تو جن دلوں میں صلاحیت ہو، جو روحیں سعادت مند ہوں، تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہیں، ایمان کی شاخیں، اعمال کی شاخیں میں نکل آتی ہیں. اور جن دلوں کی روحوں کی زمینیں بنجر ہوتی ہیں تو ہدایت کی بارش وہاں کتنی برسے وہاں سے ایک دن کا نہیں اٹھتا. تو اس ایک مثال سے، حصی مثال سے ایک روحانی چیز کو سمجھایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جیسا لوگ، اس کی زمین بنجر تھی، حضور نے کتنے معجزے دکھائے، آسمانی آیتیں اس کے سامنے اترتی رہیں، اللہ اکبر، وہی کو دیکھتا رہا، نہیں مانا. اور بلال حبشی کی زمین زرخیز تھی، وہاں پر بارش برسی ہدایت کی، تو وہ جو ہے نا باغ و بہار ہوگی. کالے بلال کی آواز حضور کو معراج کی رات جنت میں سنائی دی، اللہ اکبر. اچھا بس اب چونکہ ہم ختم کر رہے ہیں، آگے میں مختصر حوالہ دیتا ہوں، کل سے 9واں پارہ چلے گا. آگے 4 قوموں کے حالات ہیں، آگے جو رکوع آ رہے ہیں. قوم نوح کے حالات ہیں، اس کے بعد قوم عاد کے حالات ہیں، اور اس کے بعد قوم سمود کے حالات ہیں 3، اور اس کے بعد قوم شعیب کے حالات ہیں. ان 4 قوموں کا دنیا میں عروج اور ان کا کفر، سرکشی، اور ان کے اہم عیوب، کفر، شرک اور جو نافرمانیاں خاص قسم کی تھی، ان کا تذکرہ، نبی کا پھر آنا، نبیوں کے ان کو دعوت دینا، ان کا نبیوں سے مقابلہ کرنا، اور پھر نبی کی عذاب کی دھمکی دینا، پھر آخر میں عذاب آ جانا. تو ان 4 قوموں کے یہ تفصیلی حالات ان رکوعوں میں بیان فرمائے ہیں. اور اس کا جا بجا پیچھے کچھ ذکر ہو چکا ہے، آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا. اور کل بھی انشاءاللہ جب ہم 9واں پارہ پڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی ضمن ان کا تذکرہ آ جائے گا. تو بہرحال یہاں پر ان 4 قوموں کے حالات پر یہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے. اس پر ہم اب ختم کریں گے اور دعا کریں گے. سوالات دیکھ لیتے ہیں.